وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ سب دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آ جانے کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور متقیوں سے ان لوگوں کے حساب کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن یہ نصیحت ہے شاید کہ وہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب کا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور آپ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے کہ وہ ہلاکت اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالے جائیں۔ آپ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالے جائیں۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اس کا ولی و شفیع نہیں ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر دنیا کی ہر چیز کو فدیہ کے طور پر دے ڈالے، لا یؤخذ منہا، تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر دنیا کی ہر چیز کو دے ڈالے، لا یؤخذ منہا، تو اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں ڈالے گئے۔ لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، تو ان کے لیے کھولتا ہوا پینے کا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو ان کے کفر کی وجہ سے گرم کھولتا ہوا پینے کا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اس کو پکارے جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اللہ کی ہدایت کے بعد کیا ہم پھر واپس لوٹ جائیں؟ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے جنگل میں راستہ بھلا دیا ہو۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اللہ کی ہدایت کے بعد کیا ہم پھر لوٹ جائیں؟ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے جنگل میں راستہ بھلا دیا ہو۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدى ائْتِنَا، اس کا چند ساتھی ہو
جو اس کو اس طرف بلا رہے ہوں جو ہدایت والا راستہ ہے۔ یدعونہ الی الہدی ائتنا، تو اس کو ہدایت کی جانب بلا رہا ہو کہ ائتیا، کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، تو اس کے چند ساتھی ہوں جو اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ائتنا، کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یہ اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُمِرْنَا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ پروردگار عالم کے لیے ہم مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کا مطیع و فرما بردار بن کر کے رہیں۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز کو قائم کروں۔ وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہی ہے جو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ قولہ الحق، اور اس کا قول بالکل حق اور سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن بھی اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکیم و خبیر ہے، وہی خبر رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ شروع ہو رہا ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب آسمان میں تاروں کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، تو پھر کیا اس نے کہا اور کیا سوچا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، سنیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا آپ پتھروں کو خدا بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ جانتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات کو دکھانے لگے۔ اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے عجائبات کو دکھلانے لگے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ہوئی تو تاروں کو دیکھا، رَأَىٰ كَوْكَبًا تاروں کو دیکھا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ جب رات ہوئی، رَأَىٰ كَوْكَبًا تاروں کو دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ جب وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا، چونکہ رب وہ ہے جو لا فانی ہے، تمام چیزیں فانی ہیں اور رب لا فانی ہیں۔ تارا کو اس نے رب بنایا،
تارا بھی غائب ہو گیا دن ہوتے ہی یہ، تو کہا کہ لا احب العافلین، میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، جب چاند کو روشن ہوتا ہوا دیکھا، قال هذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی، جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرا رب نے میری رہنمائی نہ کی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، جب دن ہوا تو جب سورج کو ایک دم چمکتا ہوا روشن والا دیکھا، قال هذا ربی هذا اکبر، کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا رب ہے۔ جب سورج کو ایک دم بالکل روشن اور چمکتا دمکتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، یہ میرا رب ہے اور یہی سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا کہ اے میری قوم، میں تیری شرک سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں نے اپنا رخ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے کی جانب کر لیا ہے اور میں مشرک میں سے نہیں ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، بس قوم جھگڑنا شروع کر دیا۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھ سے اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں اس سے نہیں ڈرتا جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اس کے ساتھ، میں اس سے نہیں ڈرتا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، مگر یہ کہ میرا رب کوئی اور حکم لے آئے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع و عریض ہے۔ افلا تتذکرون، تو تم سب کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تو میں کیوں اس سے ڈروں جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، اور تم نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے تم نہیں ڈرتے حالانکہ اللہ نے اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ تو میں تمہارے معبودان باطل سے کیوں ڈروں حالانکہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے نہیں ڈرتے، اس سلسلے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دو فریق میں سے امن کا حقدار کون ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لهم الامن، تو وہی امن کے مستحق ہے، وهم مہتدون، اور یہ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے
یہ ہماری حجت ہے جس کو ہم نے ابراہیم کو ان کے قوم کے خلاف دی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، تو ہم جس کے چاہتے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اور بے شک آپ کا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو اسحاق کو دیا اور یعقوب کو۔ کُلًّا ہدینا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت بھی دی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور یسع اور نوح اور لوط۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہان پر فضیلت بخشی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، تو ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کا انتخاب کیا، ان کو ہدایت دی سیدھی راہ کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کا راستہ ہے جس کو اپنے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کی ہدایت فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ سب بھی مشرک ہو جاتے تو ان کے اعمال بھی اکارت ہو جاتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ سب بھی شرک کرنے والے بن جاتے تو ان کے اعمال بھی بیکار ہو جاتے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی، حکمت عطا کی اور نبوت سے سرفراز کیا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے اس کو ایسی قوم کو کے سپرد کر دیا ہے جو انکار کرنے والی نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، یہی لوگ ہیں جو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے تو آپ بھی اس کے راستے پر چلیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے راستے پر چلیے۔ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ دوستو ویڈیو میں بنے رہیے گا، انشاءاللہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اگر آپ نئے ہیں تو OA ندوی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ فیس بک یا انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں تو عزیر انظر کو ضرور فالو کر لیجئے۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کیجئے، شیئر بھی کر دیا کیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔